عمران خان صاحب کے لیے ایک اور خوشخبری آئی ہے۔ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ 5-6 ماہ کے اندر جو ہے وہ جیل سے بھی باہر آ جائیں گے اور حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے جناب اینٹ مار دی ہے۔ آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کہ اس سے انارکی کتنی پھیلے گی؟ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پورا ایک صوبہ جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑا دیا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج خبروں کا انبار ہے، اتنی زیادہ خبریں ہیں کہ شاید 20 منٹ بھی کم پڑ جائیں گے۔ آج جتنی زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، رمضان کے اندر بھی جو ہے وہ نہ خبروں کو سکون ملتا ہے نہ ہمیں سکون ملتا ہے، لیکن ساری خبریں کوشش کریں گے آپ کے سامنے رکھیں۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب کے لیے ایک اور خوشخبری آئی ہے، 2 مزید کیسز کے اندر وہ بری ہو گئے ہیں، اس کی ڈیٹیلز بھی شیئر کرتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے جناب چھکا مار دیا ہے۔ وہ چھکا کیا ہے؟ چھکا بھی نہیں بلکہ مار دیا، اینٹ مار دی ہے۔ تھوڑی دیر میں یہ تفصیلات جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا، ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایک تو جناب کل رات کو ہم نے آپ کو خبر دی تھی اور وہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ جو ہے وہ طے ہو گیا ہے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے جو ہے اس کی پریس ریلیز بھی جاری کی گئی اور انہوں نے کہا کہ اقتصادی جائزہ مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد سٹاف لیول معاہدہ طے ہو گیا ہے، جس کے تحت پاکستان کو $1 ارب 10 کروڑ جو ہیں وہ اگلے مہینے مل جائیں گے۔ اور پاکستان اور آئی ایم ایف کا معاہدہ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے مشروط ہے۔ یہ ایک فارمل کارروائی ہوتی ہے، وہ منظوری ہو ہی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے جو $3 ارب کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ مطلب اگلے پروگرام کے لیے اب آپ کو ری نیگوشیٹ کرنا ہے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ $6-7 ارب کا ہو سکتا ہے۔ مارکیٹس نے آج اس کے اوپر پازیٹیو جو ہے وہ ریاکٹ کیا، اور ایک مومنٹ کے اوپر جو ہائی اسٹاک مارکیٹ نے لگایا وہ تقریباً 65,968 تھا۔ 66,000 کی جو سطح تھی اس کو وہ بریک نہیں کر سکا، اور اس کے بعد دوبارہ اس میں تھوڑی سی کریکشن ہوئی اور 65,731 کے اوپر جو ہے وہ مارکیٹ بند ہوئی، اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس کے اوپر بند ہوئی۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سعودی دارالحکومت ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان گھڑی والے، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ گھڑی والے وہ جنہوں نے گھڑی دی تھی عمران خان صاحب کو، تو ان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں سعودی قیادت سے علاقائی امن و سلامتی اور 2 طرفہ دفاعی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی قیادت سے سیکیورٹی تعاون سمیت دلچسپی کے وسیع تر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں شہزادہ محمد بن سلمان نے پاک سعودی تاریخی برادرانہ تعلقات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تاریخی برادرانہ اور مضبوط تعلقات ہیں۔ اس کے مطلب ڈیٹیلز جو ہیں وہ صرف اتنی ڈیٹیلز آئی ہیں، فرینکلی اسپیکنگ یہ جو ایک روٹین کی پریس ریلیز ہوتی ہے نا، یہ وہی تھی، ہمیں نہیں پتا کہ مزید اس کے اوپر ایکچولی کیا بات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سابق ڈی جی آئی ایس ہے جنرل فیض کے بھائی کو ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ایک ہی دن کے بعد جو ہے ان کی جناب ضمانت بھی ہو گئی اینٹی کرپشن کی عدالت کے اندر۔ نجف حمید ان کا نام ہے۔ 2 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچلقوں کے عوض جو ہیں وہ ان کی رہائی کا حکم جو ہے وہ دے دیا گیا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب وہ باہر آ رہے تھے تو اس وقت جو فوٹیج بن رہی تھی تو فوٹیج بنانے سے بھی جو ہے لوگوں کو روکا گیا کہ میں نے فوٹیج نہ بنائیں۔ تو اس کے علاوہ جناب لاہور ہائی کورٹ نے راشن بیگ جس کے اوپر نواز شریف صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی اور اس راشن بیگ کی تقسیم سے متعلق ایک درخواست جو ہے وہ جمع کرائی گئی تھی کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے، تو جو وکیل تھے درخواست گزار کے انہوں نے کہا کہ جی اس طرح آٹے کی تقسیم شہریوں کے وقار کے منافی ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد راشن بیگ سے نواز شریف کی تصویر ہٹانے کی استدعا مسترد کر دی۔ تاہم عدالت نے بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے رقم شہریوں کے گھر پہنچانے کے معاملے پر نوٹس لے لیا ہے۔ وکیل اظہر صدیق کے توسط سے دائر درخواست پر عدالت نے حکومت پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا تھا میرے خیال میں 2 دن پہلے ٹرانسپورٹ سے متعلق، جس میں مریم نواز اور نواز شریف اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ انتظامی لیول کا یہ ایک اجلاس تھا، تو اس کے اوپر کافی تنقید ہوئی تھی۔ ہم نے بھی کہا تھا کہ جناب یہ غلط طریقہ کار ہے، نواز شریف صاحب کا مینڈیٹ کوئی نہیں ہے، وہ ایک ایم این اے ہے، تو وہ ایک میٹنگ کو کس طرح چیئر کر سکتے ہیں۔ تو اس اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، اور درخواست گزار ندیم سرور ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ نواز شریف نہ تو وزیر ہیں نہ وزیر اعلیٰ ہیں، نواز شریف کے پاس کوئی انتظامی عہدہ نہیں ہے، قائد مسلم لیگ نون انتظامی سطح پر کسی اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتے۔ اس میں استدعا کی گئی کہ عدالت نواز شریف کو انتظامی سطح پر اجلاس کی صدارت کرنے سے روکنے کا حکم جاری کرے۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر۔
علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بلند و بانگ ہوئے میں انہوں ٹھا دیاں گا انہوں کھا جاؤں گا میں ڈکار بھی نہیں بانوں گا, وہ اس قسم کی اپنی اسپیچز کے لیے کافی مشہور ہیں. ہی از سپوز ٹو بی دا مسل مین ان پی ٹی آئی, بندے شندے لے آنے ہو لیاؤ جی بندے اکٹھے کرو, تو وہ علی امین گنڈاپور جو ہیں ہمیشہ اس کے لیے فیمس رہے ہیں. میں نے آج تک فرینکلی اسپیکنگ جتنا بھی ان کا پولیٹیکل کریئر رہا ہے آئی ہیو نیور بین امپریسڈ فرام ہم. جب بھی انہوں نے تقاریر کی ہیں یا اپنے اسٹیٹمنٹس دی ہیں, بڑی ہی کانٹروورشل قسم کی اسٹیٹمنٹس دی ہیں, اور ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا, وہ ان کا رائٹ ہے, وہ بالکل بنا سکتے ہیں. لیکن آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ ان قریب جو ہے نا وہ آپ مطلب ٹائم آپ کر سکتے ہیں, اچھا بھائی ایک ہفتہ ہو گیا, ہاں ایک ہفتہ ہو گیا بھائی چلو جی آؤ جی, اور وہ ٹھا کر کے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چھکا ماریں گے. تو علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر یہ چھکا جو ہے وہ ڈیو تھا, تو چھکا انہوں نے مار دیا. چھکا کیا مارا, فرماتے ہیں کہ جناب رشوت لینے اور دینے والا دونوں دوستی ہیں, رشوت مانگنے والے افسر کے سر پر اینٹ مارو اور نام میرا لو, مجھے کبھی شکایت نہ کریں کہ فلاں رشوت مانگ رہا ہے, رشوت مانگنے والے کے سر پر اینٹ مار کر اس کے بیٹے کو کہو آپ کے والد کو میں نے جہنم سے بچایا. نہ خود جہنمی بنو نہ مجھے بناؤ, لہٰذا عوام غیرت کرے اور رشوت خور کو موقع پر سزا دے. پرابلم کیا ہے اس ساری چیز کے اندر؟ پرابلم یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو جو ہے نا اسٹیٹ کے کانسیپٹ کا آئیڈیا ہی نہیں ہے. ان کو اسٹیٹ کے کانسیپٹ کا آئیڈیا نہیں ہے, وہ بریڈنگ نہیں ہوئی بھی نا, پولیٹیکل بریڈنگ اگر صحیح طریقے سے ہوئی ہو. جبکہ مجھے ایکچولی 2-4 لوگوں نے نا مجھے بتایا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے بھائی جو ہیں وہ بڑے ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب خود بھی ایک یونیورسٹی سے ہی پڑھے ہوئے ہیں. لیکن آپ کو اگر کبھی کوئی اسٹیٹ کے بارے میں پتہ ہو کہ اسٹیٹ کی رٹ کیا چیز ہوتی ہے, قانون عدالت آئین یہ کیا چیز ہوتی ہے, آپ گلی چوراہوں کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نا اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رشوت جو ہے وہ لینا کوئی ٹھیک ہے, بالکل غلط ہے, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے. یہ قانون آپ اینٹ اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہے, آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اینٹ سر پہ دے مارو, کل کو اگر ایک بے گناہ بھی اس طرح مارا گیا جس نے ایکچولی رشوت مانگی نہیں ہوئی تھی اور پرسنل وینڈیٹا کے چکر میں آپ نے اگلے کا سر پھوڑ دیا ہوا تھا اور بعد میں وہ کہتے جناب یہ رشوت مانگ رہا تھا میں نے سر پہ مار دی مر گیا, تو علی امین گنڈاپور صاحب کو عدالت میں بلایا جائے, پھر وہ بندہ قصوروار نہیں ہوگا. اب اگر خیبر پختونخوا کے اندر کہیں پہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے نا اور اگر بندہ مر گیا تو علی امین گنڈاپور کو بلانا ہے آپ نے, اس آدمی کو نہیں بلانا, کیونکہ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ میں نے کہا ہے یہ. سو فرام ڈے ون ہی ہیز آلویز بین اے بیڈ چوائس اینڈ ناؤ ہی از ایکچولی پروونگ ٹو بی اے ویری بیڈ چوائس. کہ بھائی اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح تو پھر آپ نے یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر توہین مذہب توہین رسالت کے پتہ نہیں کس طرح الزامات جو ہیں وہ لوگ لگا دیتے ہیں, اور اپنے پرسنل وینڈیٹاز کو سیٹل کرنے کے لیے جائیدادوں کے پھڈے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, اور ایک دوسرے کے اوپر جو اس طرح الزام لگا دیتے ہیں. بڑی ایگزامپلس بھری پڑی ہیں. تو لوگوں نے اگر اپنے پرسنل وینڈیٹاز جو ہیں, پرسنل ایشوز جو ہیں وہ اس طرح ریزالو کرنا شروع کر دیے کہ جناب وہ اس کا کوئی اپنا کوئی ذاتی مسئلہ تھا, اس نے ٹھا سر کے اوپر اس کو اینٹ مار دی اور بعد میں کہا جناب وہ رشوت مانگ رہا تھا میں نے مار دی, مجھے علی امین گنڈاپور نے کہا تھا. آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کہ اس سے انارکی کتنی پھیلے گی؟ یہ ایگزیکٹلی وہی حرکتیں ہیں جس کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا رہا تھا, اور الٹیمیٹلی 9 مئی ہو گیا تھا کہ بھئی آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ ابھی بھی آپ نے ایک ایسے بندے کو وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ لا کے بیٹھا, اینڈ اس کا بلیم اگر ایکچولی آتا تو علی امین گنڈاپور پہ نہیں آتا بلکہ عمران خان پہ آتا, بیکاز ہی از ہز چوائس. میں عثمان بزدار کے معاملے میں بھی ہمیشہ میرا یہی پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ عثمان بزدار ایک بیوقوف آدمی تھا, گورننس نہیں کر سکتا تھا. پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہتے تھے, آج جب وہ چلا گیا ہے نا تو سارے کہتے ہیں کہ جی وہ تو نااہل تھا, تو وہ سب کچھ تھا. اور یہی شہباز گل اور یہی فیاض الحسن چوہان جب ان کے ترجمان بنے ہوئے تھے تو دن رات ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے میں بتاتے تھے عثمان بزدار ہیرا ہے, ہیرا سونے کا بنیا ہے, سونے کا بنیا ہے, تانوں تو آئیڈیا نہیں ہے کتنا چنگا ہے گا. دس از واٹ دے یوزڈ ٹو ٹیل اس. جب وہ چھوڑ کے چلا گیا اب کہتے ہیں اوہو اس سے زیادہ نکٹھو کوئی نہیں تھا, اس سے زیادہ بیوقوف آدمی کوئی نہیں تھا. تو اس وقت بھی میں بات کہتا تھا کہ بھائی عثمان بزدار سے زیادہ اس بندے کے بارے میں بات کریں جس نے لگایا, اور وہ ہے عمران خان. آج اگر علی امین گنڈاپور کے اس بیان کے بعد کچھ بھی ہوتا ہے کے پی کے اندر, کچھ بھی ایک بھی موت اگر ہوئی اس طرح, the person responsible will be علی امین گنڈاپور first and then عمران خان, کیونکہ آپ نے اس شخص کو لگایا وہاں پہ. ابھی بیٹھ کے آپ نے اتنے بلند و بانگ دعوے کیے, میں نہیں ملوں گا, میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا, میں شہباز شریف سے نہیں جاؤں گا. 1 منٹ لگایا آپ نے, ٹھک کر کے گڈی پھڑی اور پہنچ گئے وزیر اعظم ہاؤس, اور پھر باہر کھڑے ہو کے احسن اقبال صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کرے کہتے ہیں بڑی اچھی ملاقات ہوئی, بہت اچھی, اور ہم بیٹھ کے مسائل جو حل کریں گے. کرنا پڑتا ہے آپ کو. سو دس از دا لیول آف انٹیلیجنس اینڈ دس از دا لیول آف گورننس کہ اس بندے نے جو ہے نا وہ اس طرح صوبہ چلانا ہے. میں تو ڈے ون سے آئی ہیو آلویز ہیڈ مائی ڈاؤٹس اباؤٹ ہم, اینڈ ہی از ایکچولی پروونگ مائی ڈاؤٹس ٹو بی کریکٹ
کہ بھائی یا یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پورا ایک صوبہ جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑا دیا جائے. میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کے اندر اور بڑے قابل لوگ ہیں. یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس قابل لوگ نہیں, بہت قابل لوگ ہیں اور بھی موجود ہیں جن کے تھوڑی کھوپڑی بھی کام کرتی ہے اور وہ مطلب اپنی زبان کے اوپر بھی کنٹرول رکھتے ہیں. لیکن آپ نے چنا کسے؟ ماشاءاللہ علی امین گنڈا پور کو. خیر, آئی تھنک آئی ہیو سیڈ انف. اس کے علاوہ جناب ایک اور ڈیولپمنٹ میں عمران خان صاحب کے لیے جو خوشخبری آئی ہے وہ خوشخبری یہ ہے کہ کل جو ہے وہ 2 مختلف کیسز سے ان کو بری کیا گیا تھا. آج مزید 2 کیسز میں جو ہے ان کو بری کر دیا گیا ہے. اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ سہیب بلال نے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے کیسز میں عمران خان اور دیگر کی بریت کی درخواستوں پر سماعت کی. عدالت نے کہا کہ عمران خان اور دیگر ملزمان پر لانگ مارچ کے دوران لوگوں کو اکسانے کا الزام ہے. اگر پبلک کو عمران خان اور دیگر نے اکسایا تو پروسیکیوشن کو بعدی نظر میں ثابت بھی کرنا ہوگا. بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف کوئی ثبوت عدالت میں جمع نہیں کروایا گیا. تمام ملزمان کے خلاف کیس چلانے کے لیے ریکارڈ ناکافی ہے. بعد ازاں عدالت نے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے مزید 2 کیسز میں عمران خان کو بری کر دیا. اس کے علاوہ عدالت نے شاہ محمود قریشی, پرویز خٹک, سیف اللہ نیازی, اسد عمر, عامر کیانی, علی نواز اوان, راجہ خرم, فیصل جاوید, شیخ رشید اور شیریں مزاری کو بھی ان کیسز میں سے بری کر دیا. بیسکلی مئی 2022 میں اسلام آباد میں اختتام پذیر ہونے والے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے تناظر میں ملک بھر نے پولیس نے پی ٹی آئی کارکنوں اور رہنماؤں کے خلاف دفعہ 144 سمیت سنگین خلاف ورزیوں پر درجنوں مقدمات درج کیے تھے. عمران خان کے خلاف تھانہ سہالہ, لوئی بھیر اور تھانہ بارہ کہو میں جو ہے وہ یہ مقدمات درج کیے گئے تھے. اب 2 مزید کیسز کے اندر جو ہے ان کی بریت ہو گئی ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں عمران خان کی 6 مقدمات اور بشرا بی بی کے 1 مقدمے میں درخواست ضمانت کیس کی سماعت ہوئی. سماعت کے آغاز میں جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ جیل حکام نے آج یقین دہانی کروائی تھی کہ حاضری کروا دیں گے, آج حاضری لگوا کر ان کی طرف سے بحث سن لیں گے. وکیل نے کہا کہ جی ہم نے اڈیالہ جیل جانا ہے, کورٹ سٹاف کو بھیجنا ہو تو ساتھ لے جا سکتا ہوں. اس پر جج نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا. بعد میں عدالت نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو آئندہ سماعت پر حاضری کا حکم جاری کرتے ہوئے سماعت 26 مارچ تک کے لیے ملتوی کر دی. اس کے علاوہ عمران خان کے وکلا سے ملاقات کے لیے دائر درخواست پر جسٹس ارباب محمد طاہر نے سماعت کی. سماعت کے آغاز پر پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت نے عدالت کو کہا جی گزشتہ روز ملاقات کا دن تھا لیکن ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی. جج صاحب نے کہا کہ پوچھا جی کیوں نہیں ملاقات کروائی گئی, تو جیل حکام کی رضامندی سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کر رکھا ہے. اس موقع پہ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ جی عدالتی حکم پر 4 وکلا کی عمران خان سے ملاقات کروا دی تھی. وکیل نے کہا جی ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہفتے میں 2 دن ملاقات کرائی جانی ہے. جیل حکام اس عدالت کے آرڈر پر عمل درآمد نہیں کر رہے. اور اس کے بعد میں جو ہے وہ عدالت نے جو ہے وہ جیل حکام کو کہا کہ جی آج ہی عمران خان کے وکلا کی ان سے ملاقات کروائی جائے. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جناب پہنچ گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. عام انتخابات 2024 میں مبینہ دھاندلی کے معاملے پر عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے. بڑی دیر سے اس کا انتظار کیا جا رہا تھا, 1 مہینے سے بھی اوپر ہو چکا ہے, مطلب اب تو 1 مہینے اور 12 دن ہو چکے ہیں الیکشن ہوئے ہوئے. تو اب سپریم کورٹ میں جو ہے یہ پٹیشن فائل ہو گئی ہے. اس میں انتخابی دھاندلی کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. عام انتخابات کا آڈٹ اور اس کے بعد آنے والے نتائج کا آڈٹ کیا جائے. اس میں کہا گیا ہے جی ملک میں بننے والی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو فوری کام کرنے سے روکا جائے اور جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو فوکس ہے وہ وفاقی اور پنجاب کی حکومتوں کی جانب جو ہے وہ فوکس ہے, نہ خیبر پختونخوا, نہ سندھ, نہ بلوچستان. وفاق میں جس طرح حکومت بنی ہے اور جس طرح پنجاب میں بنی ہے, فوکس جو ہے وہ اس طرف کیا گیا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جناب اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جی اپنے کیسز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ فیصلے پہلے سے ہو چکے ہیں, یہاں صرف کارروائی ہو رہی ہے. القادر ٹرسٹ کمال کا کیس ہے جس میں چوری بھی نہیں ہوئی, پیسہ بھی حکومت کے پاس ہے اور ٹرسٹ بھی چل رہا ہے. حسن شریف نے انگلینڈ میں 9 ارب کا گھر 18 ارب میں بیچا. برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے مشکوک ٹرانزیکشن پکڑ لی. حسن نواز سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ گھر خریدنے کا پیسہ کہاں سے لایا. حسن نواز اور حسین نواز پینما میں پکڑے گئے تھے. حسین نواز نے ٹی وی پر کہا تھا کہ فلیٹ مریم نواز کے ہیں. ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے سارا نظام بے نقاب ہو گیا ہے. دیگر حکومت, الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک ہیں. سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے. الیکشن جھوٹ پر مبنی ہوئے جس نے سب کچھ ایکسپوز کر دیا. الیکشن کمشنر کتنا جھوٹا شخص ہے. فیفن سمیت 5 رپورٹس کے باوجود وہ بیٹھا ہوا ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے. آئی ایم ایف کے پروگرام سے ملک میں مہنگائی کا طوفان آئے گا. میں نے آئی ایم ایف کو کہا تھا کہ ملک میں سیاسی استحکام آنے تک قرض جاری نہ کیا جائے. سیاسی استحکام نہ ہونے سے قرض کے پیسے ضائع ہو جائیں گے. آمدن کے ذرائع نہ بڑھانے تک قرض لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہماری معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ ڈالرز کی کمی ہے. ڈالر ملک میں لانے کا توڑ ہمارے پاس ہے اور یہ بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے ممکن ہے.
وہ اس وقت سرمایہ کاری کریں گے جب مستحکم حکومت ہوگی. موجودہ صورتحال سے ہمیں صرف بیرون ملک مقیم پاکستانی نکال سکتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کا بڑا پرانا فارمولا ہے کہ جناب بس باہر سے 5 لاکھ, انہوں نے کہا 5 لاکھ, یہ میں سن چکا ہوں یہ فارمولا پہلے بھی, اور ان کا فارمولا یہ ہے کہ جناب 5 لاکھ پاکستانی بیرون ملک جو موجود ہیں نا, بس وہ پاکستان میں آ کے انویسٹ کر دیں تو ستہ خیرانے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وچ از ایکچولی ویری امپریکٹیکل, ویری ویری امپریکٹیکل. مطلب پہلے آپ 5 لاکھ ایسے پاکستانی ڈھونڈیں جو جن جگہوں پہ وہ موجود ہیں وہاں سے چھوڑ کے, ان سیف ہیونس کو چھوڑ کے وہ سارا پیسہ پاکستان لیں اور پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں. وہ خود پاکستان میں رہنا نہیں پسند کرتے, ٹھیک ہے, وہ خود پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے, وہ باہر ملکوں میں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سیکیور فیل کرتے ہیں, اپنے ذرائع آمدن وہ سمجھتے ہیں وہاں پہ زیادہ بہتر ہے, لیکن پیسہ وہ پاکستان لے آئیں. خیر اینی وے, انہوں نے کہا جی پاکستان, آگے انہوں نے کہا کہ 9 مئی ہمیں غدار ثابت کرنے کے لیے پلان کیا گیا, پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے مجھے 1 ہفتے میں 3 سزائیں دی گئیں. اچھا 9 مئی آپ کو غدار ثابت کرنے کے لیے پلان کیا گیا تھا. یہ جو پلان تھا یہ کور کمانڈر لاہور کی پتلون کے اندر وہ پرچی رکھی ہوئی تھی جو اس نے حسان نیازی نے جو ہے وہ لہرائی تھی, وہ وہاں سے اس پتلون میں سے وہ آپ نے پلان نکالا تھا. وہ مطلب وہ حسان نیازی آپ کا ہی بھانجا ہے نا یا کسی اور کا ہے؟ اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی مجھے 1 ہفتے میں 3 سزائیں دی گئیں لیکن یہ پلان فیل ہو گیا, میں مزید 5-6 ماہ جیل میں رہوں گا, اس کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی. چلیں عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ 5-6 ماہ کے اندر جو ہے وہ جیل سے بھی باہر آ جائیں گے اور حکومت بھی ختم ہو جائے گی. مجھے معلوم ہے یہ حکومت 5 سے 6 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکے گی. پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ اس لیے نہیں بنی کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ سیٹ اپ نہیں چلے گا. عارف الوی سے کوئی ناراضگی نہیں. اچھا اس نے معاملات حل کرانے کی پوری کوشش کی, میری طرف سے بھی کوئی ایشو نہیں تھا لیکن دوسری طرف سے میرے نام پر کانٹا لگایا گیا تھا. چلیں شیر افضل مروت صاحب کو تو عمران خان صاحب نے فارغ کر دیا. مطلب یہ شیر افضل مروت صاحب پچھلے 2-3 ہفتے سے بار بار میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہی کہتے تھے کہ جناب عارف الوی صاحب کی کہانی ختم ہے, اب عارف الوی صاحب اب کچھ بھی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب نے کم از کم عارف الوی صاحب کے حوالے سے بھی شیر افضل مروت صاحب کو جھوٹا قرار دے دیا کہ وہ جھوٹ بولتے رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آگے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ایران اور افغانستان دونوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے ہیں. افغانستان پر حملے سے ملک دشمنوں کو فائدہ ہوا, تعلقات خراب ہونے سے دہشت گردی بڑھے گی. افغانستان میں جو بھی حکومت ہو اس سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. طالبان اور امریکہ کے ڈائلاگ ہم نے کروائے, ہمارے دور میں افغان حکومت نے TTP کا مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی. جنرل باجوہ سے کہا تھا کہ جنرل فیض کو تبدیل نہ کریں, وہ دہشت گردی اور افغانستان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. جنرل باجوہ کور کمانڈر کانفرنس میں کہتا تھا کہ عمران خان جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتا ہے, حالانکہ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی. اچھا اسلام آباد کا بچہ جانتا تھا لیکن عمران خان صاحب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی. مطلب کچھ چھوٹے سے 8 سال کے بچے کو بھی آپ جو اسلام آباد میں موجود ہوتا تھا نا, اگر آپ اس سے بھی پوچھ لیتے نا تو وہ بھی آپ کو کہہ سکتا تھا کہ جنرل فیض ہی ایکچولی نئے آرمی چیف جو ہے وہ عمران خان صاحب بنانا چاہتے ہیں. اور کسی کو نہیں پتا تھا تو شاید صرف عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا کہ جس جنرل نے افغانستان اور امریکہ کے ڈائلاگ کروائے اس کو شریفوں کے کہنے پر ہٹایا گیا. جنرل فیض کو ہٹا کر باجوہ نے ذاتی فائدے کا سوچا, ملکی مفاد کا نہیں سوچا. PDM کی حکومت نے افغانستان پر کوئی توجہ نہیں دی. ایران اور افغانستان کے ساتھ خراب تعلقات خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے. علی امین کو صوبہ چلانا ہے اور اسے پیسے چاہیے. وہ صوبے کا شیئر لینے کے لیے وزیر اعظم سے ملا. اسے وزیر اعظم کے ساتھ تصویر اس وقت بنانی چاہیے تھی جب پیسے مل جاتے. بہت اچھے بھی یہ تو مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی وہ فینس کو نہیں کہا جاتا ہے جی 500 روپے دو تو تصویر کھنچاؤ, تو آپ پہلے پیسے دیں پھر میں تصویر کھنچاؤں گا. تو وہ وہاں پہ اگر فوٹوگرافر آ بھی جاتا نا, میں نے وہ اس کے اوپر بات بھی کی تھی جب یہ ہوا تھا, تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ PM ہاؤس کا ایک آفیشیل فوٹوگرافر ہوتا ہے, کوئی بھی جا کے عمران خان وہ پرائم منسٹر سے جب ملتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی آ کے جو ہے وہ تصویر کھینچتا ہے وہ فار دا ریکارڈ. تو وہاں پہ جب وہ آفیشیل فوٹوگرافر آیا ہوگا تو علی امین گنڈا پور صاحب کو چاہیے تھا 1 منٹ ٹھہر جا شہباز شریف صاحب, پہلے پیسے کٹو, پہلے پیسے دیں پھر یہ تصویر کھینچے گی. کیا بچوں والی باتیں کرتے ہیں سیریسلی. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی وفاق خیبر پختونخوا کو پیسے نہیں دے گا, شریفوں سے زیادہ ناقابل اعتماد کوئی نہیں. شریف پھنس چکے ہیں, اگر یہ بوٹ کو چھوڑتے ہیں تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. انتظار کر رہا ہوں کہ نواز شریف کب لندن بھاگے گا. جنرل سرفراز کی شہادت پر بہت دکھ تھا جس سے فوج کو ناقابل تلافی نقصان ہوا. سوشل میڈیا ایک سمندر ہے. ہمارے کسی بھی آفیشیل اکاؤنٹ سے فوج کے شہداء کے خلاف کوئی ٹویٹ نہیں کی گئی. ہمارے اور فوج کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. جس نے CCTV فوٹیج چرائی وہی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے پیچھے ہے. یہ ویسے بڑا پرانا عمران خان صاحب ہو گیا, کافی دیر ہو گئی ہے اب یہ بڑا فارمولا بہت پرانا ہے. اور آپ لوگ جب بھی وہ گندی اور گھٹی گالیاں والے جو ہے وہ ٹرینڈز چلاتے رہے, سب کچھ آپ کے سپورٹرز کرتے رہے, تو آپ ہمیشہ ہی کہتے تھے نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ہمارا کوئی لینا تھا نہیں. آپ PTI کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ہم نے کچھ نہیں کیا. اور جڑے لونڈے لپاڑے دی فوج جو ہے وہ آپ کے بیٹھ کے سوشل میڈیا کے سارے بندے واٹس ایپ کے ذریعے سنبھالتے تھے, اس کا کچھ نہیں, اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے کہ وہ کس طرح آپریٹ ہوتے تھے. وہ جو مختلف گروپس بنائے ہوئے تھے, 4-5 پاکستان کے اندر بندے ہیں آپ کے واٹس ایپ کے, یہ واٹس ایپ کے سوشل میڈیا کے,
وہ اگر ایف آئی اے واقعی ان کے اگینسٹ کاروائی کرے نا تو سب چٹا بٹا جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آ جائے گا, کوئی مشکل کام نہیں. لیکن ویسے سلام ہے ویسے ہماری بھی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے اوپر, اور میں خاص طور پہ محسن نقوی صاحب کو بھی کہوں گا کہ محسن نقوی صاحب جو ہے نا ویسے اب تو انٹیریئر منسٹر بھی بن گئے ہیں, لیکن ایکچولی آپ نے یہ سوشل میڈیا کا گند اگر صاف کرنا ہو نا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. جھوٹی خبریں پھیلانے والے, فوٹو شاپ تصویریں پھیلانے والے, گندے اور گھٹیا ٹرینڈز چلانے والے سارے ایک منٹ میں پکڑے جا سکتے ہیں اگر انٹینٹ ہو, اگر نیت ہو کہ ہاں جی ہم نے ان کو پکڑنا. اگر نیت نہ ہو, آنکھیں دوسری طرف کر لی میں پھر کرتے رہیں جو کچھ آپ لوگوں نے کرنا ہے, لیکن مشکل کام کوئی نہیں ہے. بائی دا وے مشکل کام بالکل نہیں ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے جناب صنم جاوید اور زلفی بخاری ان دونوں کے پیپرز جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں. زلفی بخاری صاحب کے تو جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر کی ہے کہ جناب ان کی دوہری شہریت ہے, تو اس وجہ سے ان کے پیپرز جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں. جبکہ زلفی بخاری صاحب نے یہ اناؤنس بھی کیا کہ میں تو 2022 میں جو ہے اپنی برٹش سٹیزن شپ جو ہے وہ میں چھوڑ چکا ہوں, اور یہ فیکٹ ہے, یہ مجھے پتہ ہے اس بات کا, وہ واقعی چھوڑ چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے سینٹ کے پیپرز جو ہیں ریجیکٹ کر دیے گئے. اب مجھے نہیں پتا, ظاہری بات ہے آگے چل کے وہ اس کو کورٹس کے اندر جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, یہ ان کی سوابدید ہے. لیکن یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں ہوئی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.